پروسٹیٹ کا جب کینسر ہو جاتا ہے، کینسر ہو تو پھر علامات کیا ہوتی ہیں؟ میرے ناظرین کو پتہ چلے کہ پروسٹیٹ کینسر ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، جی نمبر 1۔ نمبر 2 پہ میرا اگلا سوال ہوگا کہ کیا ریکس لیبارٹریز پاکستان نے جو پروسنو بنائی ہے وہ کافی ہے اس کو پروسٹیٹ کو کنٹرول کرنے میں، یا ساتھ میں کوئی اور کمبینیشن بھی ہے، کوئی اور دوا بھی ہے، یا سنگل ہے؟ یہ دو، اس کے بعد پھر میں آگے بات کروں گا۔ جی پروسٹیٹ میں جو کیس کینسر کی طرف جائے گا اس میں برننگ ضرور آئے گی، اس میں برننگ بعض اوقات یہاں تک کیس چلا جاتا ہے کہ جو پروسٹیٹ کا جو اگر وہ نہیں بھی زیادہ بڑا ہوا، فرض کرے 40 یا 50 گرام ہے، تو ایسے لگ رہا ہے جیسے اندر آگ کا گولا رکھا ہوا ہے، پیشاب کی جلن بہت زیادہ ہوگی، پیشاب بہت کم مقدار میں آئے گا، رک رک کر آئے گا، تھوڑے ڈراپس کی صورت میں آئے گا اور بار بار آئے گا۔ جیسے رات کو بھی اگر کوئی مریض ہیں تو کہتے ہیں جن کو رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے یا ہر گھنٹے بعد اٹھنا پڑتا ہے، تھوڑا پیشاب آتا ہے۔ لیکن اکثر ڈاکٹروں کے پاس جب لوگ جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹر پتہ کیا کہتے ہیں؟ اپنی شوگر چیک کراؤ۔ دیکھیں وہ تو پھر جو ہے نا HbA1c یا جو بھی شوگر کے ٹیسٹ ہے وہ لازمی کروانا چاہیے۔ یہ بھی بات آپ کی 100% اسی طرح ہی ہے کہ لوگ عام سے میٹر پہ چیک کر لیتے ہیں اور اس وقت کہہ لیتے ہیں جی ہماری تو شوگر ہر وقت صحیح رہتی ہے، تو آپ HbA1c کی طرف جائیں، اگر وہ 5.7 سے اوپر ہے اور ریگولر آپ کا 8 10 یا کہیں ٹھہر رہا ہے، تو اس صورت میں بھی اس طرح ہے کہ جیسے چشتی صاحب نے کہا کہ میٹھے کا کنٹرول کریں، 100% بات ہے کہ آپ میٹھے کا کنٹرول، نہ تو آپ کو کیلا کھانا چاہیے، نہ آپ کو کھجور کھانی چاہیے، کوئی ایسی چیز جو بھی میٹھی تیز میٹھا رکھتی ہے وہ نہیں کھانی چاہیے۔ پھل میں آپ سیب کھائیں، امرود کھائیں، نارمل جتنے بھی پھل ہے سارے پھل کھا سکتے ہیں، لیکن تیز میٹھے والے پھل نہیں کھانے چاہیے، اس کا ضرور اثر آتا ہے بلڈ کے اندر، اور پھر وہ جو ہے نا وہ صرف پروسٹیٹ نہیں، کئی قسم کے اعصابی کمزوریاں، چل پھر نہیں سکتے، تو جوڑ وغیرہ رہ جاتے ہیں۔ یہ خوراک کا عمل بہت زیادہ اس میں عمل دخل ہے کہ اگر کینسر تک چلا جاتا ہے تو بندے کو یہ پتہ چل جائے کسی کو، پیشنٹ کو، کہ بھی میرے اندر یہ بیماری ہے، تو وہ آدھا تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے کہ اتنی سیریس بیماری ہے۔ اور پھر یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ پروسٹیٹ حد تک رہے گی، وہ ہڈیوں میں چلا جاتا ہے، وہ سپریڈ کرتا ہے، وہ جسم کی جو پینز ہیں، جسم کو چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ بیماریاں جو ہے نا وہ اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے۔ کسی طرح بھی ہے کہ رات کو بار بار پیشاب آ رہا ہے تب بھی ٹیسٹ کروائیں، چاہے وہ نہیں بڑا ہوا، پھر بھی آپ ایک بار الٹرا ساؤنڈ ضرور کروائیں کہ کیا پروسٹیٹ پرابلم ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہ ہے تو پھر اس کے کس سٹیپ کی طرف ہمیں جانا ہے۔ جیسے سردی میں 1-2 دفعہ تو نارمل انسان کو بھی آتا ہوگا، بالکل یہ کم از کم کتنی دفعہ آئے تو ٹیسٹوں کی طرف بندے کو دیکھیں سیریس 1-2 لینا مرتبہ چاہیے؟ تو کوئی بات نہیں، دیکھیں رات آخر اتنی لمبی ہوتی ہے، پھر دن کا کھایا پیا بھی، رات تک کا کھایا پیا، وہ پیشاب تو رات کو آنا چاہیے، لیکن ہر گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے بعد یہ نہیں آنا چاہیے۔ یعنی 1-2 بار پیشاب آ جائے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، آپ اٹھیں، آپ نے اگر فرض کرو رات کو 3 بجے یا 4 بجے ایک بار پیشاب آئے، آپ اٹھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اٹھا رہا ہے، تہجد پڑھنے کے لیے موقع بھی مل رہا ہے، آپ شکر ادا کریں کہ یہ فیسلٹیز جو ہے نا اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اگر وہ نہ آئے تو بندے کی تہجد بھی رہ سکتی ہے۔ تو اس کو بھی نا وہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ یہ سہولیات انسان کو دی ہوئی ہیں۔ تو جو یہ کینسر کا مسئلہ ہے نا پروسٹیٹ کا، جب تک آپ ٹیسٹ نہیں کرائیں گے نا آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ کس طرف جانا ہے۔ یہ ایک میسیج جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے ٹیسٹ اسپیشلی بیسک الٹرا ساؤنڈ کروائیں، اس کے بعد جس طرح پھر ڈاکٹر گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ آپ مزید ٹیسٹ کروائیں، یعنی پیشاب کا ٹیسٹ۔ میں انٹرپٹ کرتا ہوں آپ کو، میں نے ایسے ہومیوپیتھ دیکھے ہیں، بڑے بڑے سینئر ہومیوپیتھ دیکھے ہیں کہ ان کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو وہ اپنی فائل ٹیسٹوں کے لے کے آتا ہے جس نے ٹیسٹ کروائے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ فائل پکڑ کے سائڈ پہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں جی ہومیوپیتھی میں ٹیسٹوں کی اہمیت کوئی نہیں ہے، اب ہمیں بتائیں، ہم تو علامات پہ چلتے ہیں، کہ اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں وہ علامات کے اوپر کام کریں، ضرور کریں، لیکن جب تک آپ پیشنٹ کو بھی مطمئن نہیں کریں گے کہ آج آپ کی یہ رپورٹ ہے، آپ نے 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ دوا کھائی ہے، تو اس وقت آپ کی کیا رپورٹ آئی، یہ ہمارے کہنے کے اوپر نہیں ہونا، نہ مریض کی سمٹم کے اوپر ہونا ہے۔ یہ رپورٹس کا اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ مریض کو آپ صحیح لائن کے اوپر چلا سکتے ہیں کہ آپ کی یہ بیماری ہے اور یہ ہے، اس طرح آپ نے چلنا ہے، یہ آپ نے خوراک لینی ہے،